جب دل قریب آ رہے ہوں گے گلوں کے کاظمین غم سے بھرے ہوئے، مال الظالمین نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی گہرا دوست، ولا شفیع یطاع اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پیچھے آیا مبارکہ میں بھی قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ کہاں ہیں بادشاہتیں، کہاں ہیں لوگوں کے تکبر، کہاں ہیں لوگوں کی باتیں۔ آج کوئی آئے میرے سامنے کھڑا ہو تو کوئی نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ان کو ڈرائیں، اس دن سے ڈرائیں کہ جس دن بندے کا دل منہ کو آنے کو ہوگا، غم اتنا ہوگا، پریشانی کا عالم اتنا ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی پھینکنا گوارا کر لے گی، وہ اس سے بھی دور ہونا گوارا کر لے گی۔ تو اس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی آپ پر جان قربان کرتا رہا ہو، اس دن تو ماں بھول جائے گی اپنے بچے کو، دوست کہاں کام آنے والے ہیں۔ فرمایا نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، ہاں جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی۔ بعض محدثین نے لکھا کہ سفارش کرنے بسا اوقات بعض انبیاء یا بعض صلحاء کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اگر وہ سفارش بھی کر دیں لیکن وہ بندہ غلط ہوا، اس کا ایمان درست نہ ہوا تو اس کی باوجود سفارش کرنے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، باوجود نبی کے اس کے حق میں بولنے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، جس کی واضح حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت حوض کوثر پر میں آؤں گا کچھ لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا جن کے چہروں سے، جن کے ہاتھوں سے، پاؤں سے وضو کے آثار اور وضو کی وہ کیفیت نظر آ رہی ہوگی، تو لیکن جس وقت میرے قریب لایا جائے گا ان کو دور کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میری امتی ہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتہ کہے گا اللہ کے پیغمبر آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ اس لیے نبی پاک حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں بھی سفارش کریں گے، ان کی بھی شفاعت اور سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور اس کو جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، یعنی اس اللہ کو پتہ ہے جو ہمارے دل میں چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا داروں میں ہم دینداری پھیلا رہے ہیں، دنیا داروں کی آنکھوں میں تو ہم بہت بڑے دیندار بن سکتے ہیں، دنیا داروں کے سامنے تو ہم بڑے نمازی اور بڑے جناب دین کے داعی بن سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میں جانتا ہوں کس کو جنت دینی ہے، کس کا حق ہے، کس کا ایمان ہے، کس کا عمل ہے، اس لیے ہمیں اللہ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی نیکی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ میری نیکی کو قبول فرما لے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بالحق، الحق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو باوجود شفاعت کے نہیں جنت میں بھیجے گا، یہ اس کے ساتھ ناحقی نہیں ہے، اس کا حق تلفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ وہ قطعاً بھی یہ نہیں کرنے والے کہ کسی کا حق اس کو جناب مار کر کسی کے ساتھ زیادتی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ والذین یدعون، اور جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، لا یقضون، نہیں وہ فیصلہ کر سکتے، بشیء، ان اللہ، کسی بھی چیز کا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ هو السمیع البصیر، وہی ہیں خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے، اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔